میلاد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں، میلاد کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان کرنا، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل اور آپ کے پیدائش کے وقت جو معجزات اور رونما ہوئے ان کا ذکر کرنا۔ تو یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے، اگر ناجائز ہوتا تو یہ باتیں قرآن میں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے کمالات کو ظاہر فرمایا، آپ کی فضیلت بیان فرمائی قرآن میں، اگر اس قرآن کو ہم بیان کر رہے ہوں تو کیسے ناجائز ہوگا؟ تو یہ میلاد منانا بالکل شرعاً جائز ہے، بالکل کوئی ناجائز نہیں ہے۔ جو یہ کہے، اب ایک اصول آپ یاد رکھیں ہمارے ہاں، اور جو آپ کے ینگ بچے ہیں ان کو بھی آپ یہ سمجھائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میلاد جائز ہے، آپ کہتے ہیں جائز، وہ کہتے ہیں ثبوت لاؤ۔ تو کسی چیز کو جائز قرار دینے کے لیے ثبوت نہیں چاہیے ہوتا، ناجائز ثابت کرنے کے لیے ثبوت درکار ہے۔ آپ ان سے پوچھیں نا کہ جائز ہے ناجائز، وہ کہے ناجائز، تو آپ کہیں آپ ثبوت لاؤ۔ پورے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی لا دیں اور لاکھوں حدیثوں کے ذخیروں میں سے ایک حدیث ایسے لا دیں جس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا ہو کہ میلاد نہ مناؤ، اگر لا کے دکھا دیں ہم نہیں منائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ رسول منع نہیں کر رہے تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ آپ بعض اوقات یہ بولیں گے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے میلاد منایا تھا، صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ تو یہ بھی کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ منع کیا تھا یا نہیں۔ ہزاروں کھانے کھا رہے، کیا سرکار نے کھائے تھے، اس کا حکم فرمایا تھا؟ نہیں۔ تو ہزارہا چیزیں ایسی ہو گئی ہیں، اور میں مثالیں اور بھی دے دیتا ہوں۔ یہ مسجد پر گنبد و مینار ہمارے سرکار کے دور میں نہیں تھے، نہ صحابہ کرام کے دور میں، یہ بعد میں بننا شروع ہوئے تھے۔ اس طرح پکی مسجدیں بعد میں بنی ہیں، اس زمانے میں تو کچی تھی۔ قرآن پاک پہ زبر زیر پیش آیات کے نشانات پہلے نہیں تھے، بعد میں ہوئے۔ 6 کلمے، اس طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئے۔ اس طرح جو دارالعلوم قائم ہوئے، ان کے سلیبس، مختلف کتابیں پڑھانا بعد میں۔ ایسے ہی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ جو حدیث کے مجموعے ہیں، یہ بعد میں جمع ہوئے، پہلے تو نہ سرکار نے حکم دیا نہ سرکار کے زمانے میں تھے۔ یہ سب تو ہو جائیں جائز، اور میلاد منانا اس لیے ناجائز ہو جائے کہ جی سرکار نے نہیں منائی، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام سے منع نہیں فرمایا، اللہ نے منع نہیں کیا، تو یہی اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا۔ تو لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنے پاس سے جہالت میں اس میں غلط چیز شامل کرے تو ہم اس کو غلط چیز کو غلط ضرور کہیں گے، لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز ایسی غلط نہیں ہے جس کو منع کیا جائے، لہٰذا جو یہ کہتا ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، بعض لوگ آپ سے کہیں گے اچھا بخاری میں دکھا دو، ہم مان جائیں گے۔ تو آپ ان سے مطالبہ کریں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں میلاد منانے کو دکھائیں تو آپ مانیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک بخاری میں کچھ ہوگا تو صحیح ورنہ غلط۔ تو اب ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بخاری میں دکھا دیں کہ امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں کچھ ملے تو مان لینا ورنہ نہیں ماننا، یہ چیز پوری بخاری میں دکھا دیں۔ تو آپ کا ضابطہ یہ ہے کہ بخاری میں ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں، تو جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں یہ بخاری میں ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب آپ کا مطالبہ بھی غلط ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح خرافات بیان کرنے والے بہت سارے ہوں گے، ان کی پرواہ نہ کریں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور میں اسی دن پیدا کیا گیا۔ تو میرے آقا تو خود اپنی پیدائش کے وقت میں میلاد منا رہے ہیں۔ ایسے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، جو کافر ہی مرا ہے، اس کی لونڈی سویبہ تھیں، انہوں نے آ کے اطلاع دی ابو لہب مبارک کو آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے شہادت کی انگلی سے اس کو اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، یہ بخاری کی روایت ہے، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ ویسے تو مجھے سخت عذاب ہے، لیکن جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، جب اس کے منہ میں لیتا ہوں تو اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ وہ ایک کافر ہے، ہم مسلمان، اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، نبی کی نہیں۔ ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، تو جب کافر کو جہنم میں راحت مل رہی ہے تو مسلمان کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا۔ تو اس لیے اس قسم کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، آپ بالکل میلاد منائیں، بڑی گھر میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ جو کرتے ہیں وہ اس کی برکات محسوس بھی کرتے ہیں۔